میں نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ آپ بخاری کی حدیث کے تحت کہ تشہد میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو، میں نے کہا تھا آپ اپنی طرف سے بنا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں عربی میں تو ضعیف احادیث کے بارے میں نے کئی سال پہلے لیکچر مسئلہ 120 قرآن کی 12 صورتوں کے فضائل بیان کیا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا سورہ واقعہ کی فضیلت پہ تمام روایتیں ضعیف ہیں، لیکن میں نے کہا تھا جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا نہ چھوڑیں، ان کو اس پڑھنے کی فضیلت تو مل رہی ہے نا۔ اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو دعائیں ثابت ہیں ضعیف سند سے بھی، اگر کوئی کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ میں بازار میں جاتے وقت وہ والی ضعیف روایت والی دعا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے کبھی بھی فضائل کے اوپر ضعیف روایتوں کو ایمان کے لیے خطرہ نہیں قرار دیا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ وہ روایتیں خطرہ ہیں جن سے آپ عقیدے بناتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کی مرزے کی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ضعیف جو روایات ہے، جو کہہ رہا تھا میں بازار جاتا ہوں ضعیف روایات پہ دعا کرتا ہوں جو ضعیف ہیں، تو اس سے نسبت میں وہ اس پہ عمل کرتا ہوں، میں وہ دعائیں مانگتا ہوں، بازار جاتا ہوں۔ تو جو ہم اذان دے رہے ہیں آج کل جو اس پہ ضعیف حدیث ہے، جو روایات ہے انس بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم ضعیف روایت پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہے، یہ کر رہا ہے تو وہ ثواب ہے۔ اس پہ ذرا آپ ویڈیو میں یہ کسی ویڈیو میں بنا کے یہ ذرا پوائنٹ اس کو بتا دیں۔ تھینک یو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ویڈیو نمبر 931 ہم نے بنائی تھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ مرزا جہلمی نے شب برات کی جو روایات ہیں ان کو ضعیف کہا اور رد کیا کہ ثابت نہیں ہے۔ اس پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی 931، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے آگے یہ دکھایا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں ضعیف روایات پر عمل کرتا ہوں، جب بازار جاتا ہوں تو ضعیف روایات جو ہیں دعاؤں کے بارے میں اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ تو اب اس بھائی نے وہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جناب علی جو ہم عمل کرتے ہیں شب برات میں، تو اس کو یہ کہتا ہے ثابت نہیں، اور خود جب ضعیف روایت عمل کرتا ہے تو وہ ثابت بھی ہو جاتی ہیں۔ اور جو آج کل مسلمان اذان دے رہے ہیں تو وہ اگرچہ وہ ضعیف روایات ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس کو یہ بدعت کہتا ہے، اور خود جب بازار جاتا ہے تو کہتا ہے میں وہ جو دعائیں پڑھتا ہوں، اگرچہ وہ ضعیف روایات میں آئی ہیں لیکن چونکہ ثواب ملے گا۔ اور اس نے کہا بھی، آپ نے دیکھا بھی کہ سورہ واقعہ جو پڑھتے ہیں اگرچہ اس کی فضیلت میں ضعیف روایات ہے لیکن وہ پڑھنا نہ چھوڑیں، ان کو ثواب ملے گا۔ تو وہ جو اذان دے رہے ہیں اس کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا دوگلی پالیسی نہیں ہے؟ عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، اور اہل سنت کے ساتھ اس کا بغض ہے، اور فقہا کے ساتھ اس کا بغض ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود ایسے شخص کو پہچانیے، اور دوست پہچان رہے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی باتیں اس نے کی ہیں کہ شب برات پر 5 روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، جو ہم نے ویڈیو نمبر 931 میں دکھایا، یہ ساری کاپی کرتا ہے زبیر زئی کی۔ وہ ایک متشدد ایک آدمی تھا جس کو تمیز نہیں تھی کسی محدث کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کسی فقیہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، اسے کوئی تمیز نہیں تھی۔ یہ ساری بدتمیزی، بد اخلاقی اس نے زبیر زئی سے سیکھی ہے، اور ساری اس کی کاپی کرتا ہے۔ اہل سنت کو تنقید کرتا کہ یہ مقلد ہیں۔ بھائی سب سے بڑا مقلد تو ہے، جو زبیر زئی جس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں وہ تیرے نزدیک ضعیف ہے، جس کو وہ صحیح کہہ دے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس سے بڑی تقلید کیا ہوتی ہے؟ آپ تو اس کے اندھے پجاری ہیں، آپ دوسرے محدثین کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ جی صرف زبیر زئی نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، حالانکہ 257 نمبر جو حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، آپ نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کے بعد میں نہیں کیا۔ اس کو 46 سے زیادہ محدثین اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حسن روایت ہے جس نے لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت سارے تابعین اور صحابہ کے یہ قول ہے، اور البانی صاحب بھی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن صرف اس نے پکڑا ہوا ہے زبیر زئی کو، جو اس نے کہا ضعیف ہے، تو بس ادھر سے 46 ان میں سے ان کے بھی اہل حدیث کے بھی ہیں، دوسرے 46 حوالے ہیں، جس میں پچھلے دنوں میں نے ویڈیو آپ کو سینڈ کی ہے، مفتی راشد محمود رضوی، یہ چینل اس پہ آپ دیکھیں کہ رفع الیدین کا پورا تحقیقی جائزہ۔ تو 46 جو ہے وہ حوالے ہیں اس پر کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن یہ اس کو ضعیف کیوں مانتا ہے؟ جی زبیر زئی نے کہا ہے۔ یہ پورا مقلد زبیر زئی کا، بد اخلاقی میں، بدتمیزی میں، یہ جو کہتا ہے نا پھکی، یہ بھی زبیر زئی سے اس نے سیکھی ہے۔ اگر آپ پرانی ویڈیو اس کی دیکھیں تو زبیر زئی یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو آپ ایک ایسے اندھے کے پیچھے جا رہے ہیں جو ایک متشدد اور سخت مزاج شخص کے پیچھے جا رہا ہے، جس کو ادب نہیں، جس کو اخلاق نہیں، اور اس کا بھی وہی طریقہ ہے۔
اور ساری تقلید کرتا ہے یہ زبیر زئی کی، اور تانا دیتا ہے اہل سنت اور احناف کو۔